یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں لیکن ہمارا بھائی جو ہے وہ نماز کو چھوڑنے والا ہو، ہم شراب سے بچتے رہیں اور ہمارا بھائی جو ہے وہ شراب کے اندر وہ شراب پیتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روزے رکھتے رہیں، ہمارا بھائی جو ہے وہ روزوں کو چھوڑتا رہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يؤذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہمیشہ سے یہ قانون اور دستور رہا ہے کہ جب جب اس دنیا کے اندر برائیاں پھیلی، شرور و فتن نے اپنا تسلط جمایا، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جنہوں نے انسانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کیا، نیکیوں کو رواج دیا اور برائیوں کو مٹایا، اور جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز پیدا کرنا آسان ہو گیا۔ جب انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ ختم ہوا تو عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے نور نظر، فخر کائنات، سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا لازوال تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، تاکہ آنے والے امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرے، اور تقلید بھی کیسی؟ تقلید کامل، زندگی کے ہر شعبے میں اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر جگہ اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جائے، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تلاش کیا جائے۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے حضرات انبیاء، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل و حرکت کو پورے امت کے لیے شریعت بنا کر پیش کیا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مقدس بھی آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا مذہب بھی آخری مذہب ہے۔ اب قیامت تک نہ کوئی دوسرا پیغمبر آ سکتا ہے، نہ کوئی دوسری کتاب آ سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی نیا مذہب آ سکتا ہے۔ اب رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی جاتی رہے گی، اور طالبین رشد و ہدایت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن برائیوں کے پھیلنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا، تو آخر ان کا سدباب کیسے ہوگا؟ ان برائیوں کو کیسے مٹایا جائے گا؟ ہر زمانے کے جنم لینے والے نئے نئے فتنوں سے پنجہ آزمائی کون کرے گا؟ جب حق اور باطل کے درمیان میں اختلاط ہونے لگے، جب نیکی اور بدی کے درمیان میں امتیاز پیدا کرنا مشکل ہو جائے، تو آخر ان دونوں کے درمیان میں حد فاصل کون قائم کرے گا؟ اللہ رب العزت نے اس کا بھی حل بیان فرما دیا ہے۔ اس نے بعد میں نبوت کو بند کر دیا، لیکن کار نبوت کو باقی رکھا ہے۔
حضرات انبیاء علیہ السلام لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، نیکی کی تلقین کیا کرتے تھے اور برائیوں سے روکا کرتے تھے، اور اسی چیز کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور یہی دعوت انبیاء اور یہی کار نبوت ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کار نبوت کو کس طرح باقی رکھا اور اس کی ذمہ داری کن لوگوں پر عائد کی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے سپرد ہے۔ اب دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی برائی پھیلے، کوئی شر اپنا سر ابھارے، تو امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے بے کنی کے لیے کمر بستہ ہو جائے، چاہے وہ داخلی ہو یا خارجی ہو، مسلمانوں میں ہو یا نان مسلم کے اندر ہو۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ کرے اور اس کو جڑ سے مٹانے کی کوشش کرے۔ اور یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امت محمدیہ کے کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں، بلکہ مجموعی طور پر ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہیں لیکن ہمارا بھائی جو ہے وہ نماز کو چھوڑنے والا ہو، ہم شراب سے بچتے رہیں اور ہمارا بھائی جو ہے وہ شراب کے اندر وہ شراب پیتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم روزے رکھتے رہیں، ہمارا بھائی جو ہے وہ روزوں کو چھوڑتا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ جوا کھیلتا رہے، اگرچہ ہم اس جوا بازی سے اور زنا سے دور رہتے ہوں؟ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے متعلق سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ، کہ ایسے فتنے سے بچو جو خاص طور سے انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم سے ظلم کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث شریف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك أغضب الله العامة والخاصة، کہ اللہ رب العزت خاص لوگوں کے عمل کی بنا پر، خاص لوگوں کی عمل کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، لیکن جب وہ اپنے سامنے برائی کو دیکھیں، کرپشن کو دیکھیں، شرور و فتن کو دیکھیں اور وہ اس بات پر قادر ہو کہ وہ اس برائی کو روک سکتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہ روکیں اور اپنے سامنے اس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ لیں، تو اللہ رب العزت خاص اور عام سب کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت کی میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر میری جان ہے، تم لوگ ضرور بے ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی کو روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو اللہ رب العزت تمہاری دعا بھی قبول نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے کہ آپ کو امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کا بھی پہلو یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان، آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلام کی جو 5 چیزیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور اسی کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن نبی کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے امر بالمعروف جس طریقے سے کرنا مسلمان کے اوپر لازم ہے، اسی طریقے سے نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے اسے امت محمدیہ کے اوپر لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیک کام کرتے رہیں اور ہمارا بھائی جو ہے وہ گناہوں کے اندر ملوث رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین میں مداہنت اختیار کرنے والے، خاموشی اختیار کرنے والوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مثال جو دین کے اندر مداہنت اختیار کرتے ہیں، برائی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جو 1-2 منزلہ کشتی کے اندر سوار ہوں، اس کے کچھ لوگ اوپری کشتی میں اوپری منزل میں ہوں اور کچھ لوگ نچلے منزل کے اندر ہوں، اور پانی جو ہے ضرورت کا جو پانی ہے وہ اوپری منزل کے اندر ہی ہے۔ اب جب بھی نچلی منزل والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ حضرات اوپری منزل میں جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کو لاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اوپری منزل والوں کو تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اب یہ دیکھ کر نچلے منزل والے یہ سوچیں کہ اوپر جانے میں ان لوگوں کو دشواری ہوتی ہے، ہمیں بھی دشواری ہوتی ہے، ایسا کر لیتے ہیں کہ نچلی منزل کو ہم درار کر لیتے ہیں، شگاف کر لیتے ہیں اور سمندر سے ہی پانی لے لیتے ہیں۔ تو اب اوپر والے جب نیچے آئیں اور دیکھیں کہ نچلی منزل کو کاٹا جا رہا ہے، تو اگر آپ اوپری منزل والے نچلے منزل والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ان کو روک دیتے ہیں، تو وہ خود کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے اور ان کو بھی ڈوبنے سے بچا لیں گے۔ لیکن اگر اوپری منزل والے نچلے منزل والوں کو کشتی کو کاٹنے دیتے ہیں تو وہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ تو اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جو لوگ دوسروں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اتنی طاقت ہے کہ اس کو روک سکتے ہیں اور وہ اس کو روکتے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا تو اس سے جو برائی سے الگ تھلگ رہا ہے وہ بھی اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ لیکن ہمیں اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو دعوت کے اصول ہیں، ہم ان دعوت کے اصول کے مطابق جب عمل کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تبھی اس کا رزلٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برخلاف کام کیا تو یقیناً علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کے بھی کچھ اصول ہیں، اگر انسان اس اصول کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ضرور جو ہے وہ اچھا آئے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا تو اس کا نتیجہ یقیناً برا آئے گا۔ تو ہمیں دعوت کے جو اصول ہیں ان اصول کے درمیان میں رہ کر ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔